تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آقائے نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تب سے لے کر تا دم حیات تک ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ نیکی کے کاموں میں بہت آگے ہوتے، کبھی کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں کھڑے رہتے، اور آپ معاملہ چاہے جہاد کا ہو، چاہے وہ مجاہدین کا ہو، یا پھر مسجد نبوی کی توسیع کا ہو، یا جامع القرآن کا، یا کسی اور موقع کا، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی مال کی، آپ نے اپنا مال اسلام کے لیے نچھاور کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ اس سلسلے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کی مختصر عظمت اور شہادت کے واقعے کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے عہد میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بھی بحث نہیں کیا کرتے تھے، اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3697 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کے نزدیک نبی کے زمانے میں سب سے فضیلت کے حامل صحابہ جس کو سمجھتے تھے، نبی کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت عمر، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کی زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہید ہونے کی پیشین گوئی فرمائی تھی، اور آپ کو شہید کے لقب سے یاد فرمایا تھا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر چڑھے تو وہ حرکت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ کہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کتنے شہید ہیں؟ 2 شہید ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ایسے ہی حدیث نمبر 50 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا آپ اپنی زندگی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہید کے لقب سے انہیں یاد کیا، اور اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم الشان آپ کی یہ صفت ہے۔ صرف اس ایک صفت پر اگر ان کی عظمت بیان کیا جائے تو قربان جائیے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، معصوم فرشتے۔ اللہ اکبر! حدیث دیکھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اتنے ہی میں آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا تھا، پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ان کو اجازت دے دی۔ وہ آئے اور پھر اپنا کام کیا، چلے گئے۔
پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو بھی اجازت دی اور وہ بھی آئے اور اسی حالت پر وہ چلے گئے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے اجازت چاہی تو فوراً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے پنڈلیوں کو ڈھانک لیا اور پھر آپ کو اجازت دی، وہ آئے، پھر وہ آ کر چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آپ نے کچھ خیال نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے کچھ خیال نہیں کیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے معصوم فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 2401 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا معصوم فرشتے بھی حضرت عثمان غنی سے حیا کرتے تھے، اور اس سے زیادہ فضیلت کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ان کے آنے سے اٹھ کر بیٹھ جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کیا میں بھی ان سے حیا نہ کروں، جس سے امام الانبیاء حیا کریں، جس سے اللہ کے معصوم فرشتے حیا کریں۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، ان کی عظمت پہ قربان جائیے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ مضبوط حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا پھر میری امت میں سب سے زیادہ حیادار اور حیا کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ بہتر قاضی حضرت علی بن ابی طالب ہیں، اور فرمایا سب سے بہتر قاری میری امت سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ حرام اور حلال کا جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ فرائض تقسیم میراث کے جاننے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سنو کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو اسی طرح امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 154 پر ذکر کیا ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ایک اور آپ کی فضیلت اور اہمیت کاتب وحی کا، اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی تھے جو کسی موقع پر پیچھے نہیں ہیں۔ یہ اگر اسلام کی مال کی ضرورت پڑتی تو مال سیدنا عثمان صف اول میں نظر آتے، اور اگر جان کی ضرورت پڑتی تو سیدنا عثمان حاضر نظر آتے۔ اور اسی طرح شروع اسلام میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، وحی اتر رہی تھی، بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور لکھنے والے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ الناس تک سب سے پہلے یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے صحابی یہ ہیں جنہوں نے سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ الناس تک لکھا ہے۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کر لیا گیا تھا، کئی دن تک آپ محاصرہ آپ پر جاری رہا، لوگوں نے گھیرے رکھا، آپ کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ زیادہ تر اسے عالم میں قرآن مجید تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک بدبخت آپ کے گھر میں اندر داخل ہوا، آپ کے ہاتھ کے اوپر اس نے وار کیا، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ کا کچھ حصہ اس نے کاٹ ڈالا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا کہ سن لے اللہ کی قسم، یہی وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کی کتاب جب نازل ہو رہی تھی، وحی اتر رہی تھی، تو سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ الناس تک اس ہاتھوں نے وحی لکھا ہے، قرآن لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس حدیث کو مصنف ابن شیبہ نے ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ بدبخت ایسے لوگ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر وار کیا۔ کہا کہ حضرت عثمان غنی یہ وہی ہاتھ ہے جس نے قرآن کے سورۃ الحجرات سے سورۃ الناس تک لکھے ہیں۔ بحر روما آپ دیکھیں گے، جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے تو مدینہ میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جہاں میٹھا پانی ہو، سوائے ایک کنویں کے، ایک یہودی کا کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پینے کے پانی کی بڑی قلت تھی۔ پورے شہر میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بیتاع بئر روما غفر اللہ لہ، کہ جو آدمی بئر روما خریدے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سے ان کو جھانک کر دیکھا اور کہا اے باغیوں سنو کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اور یہ قسم صرف نبی کے اصحاب کو دیتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے بئر روما کا کنواں کھودا یعنی خریدے گا اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے اسے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے 2778 پر ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جس نے مسلمانوں کے لیے بئر روما میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کیا تھا۔ اسی طرح سے مسجد نبوی کی توسیع کا اعزاز بھی حضرت عثمان غنی کو ملتا ہے۔ مسلمان ہوتے گئے، مسجد نبوی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ہر وہ کام ہوا کرتے تھے جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے تھے۔ مسلمانوں کے اندر جنگ کی تربیت اسی مسجد میں ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کے درمیان فیصلہ اسی مسجد میں دیا جاتا تھا، مسلمانوں کی تربیت کا انتظام اسی مسجد میں ہوتا تھا، مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام اسی مسجد میں ہوتا تھا، مسلمانوں کے درمیان جب جھگڑا ہو جاتا اس کی صلح اسی مسجد میں کرائی جاتی تھی۔ گویا کہ ہر وہ کام جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے تھے وہ اسی مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ جنگ کی تیاری بھی اسی مسجد میں کرایا جاتے اور جنگی مشق بھی اسی مسجد میں کرائی جاتی تھی۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ کا نام نہیں ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو بلند کیا جاتا ہے، ان کو تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آج نوجوان کٹے ہوئے ہیں، ان کے زیادہ تر وقت ان کا بازاروں میں، موبائلوں میں اور دیگر لغویات اور فضول میں گزر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کے لیے مسجد میں انتظام کیا جائے، ان کی تربیت کا، ان کے تعلیم کا، ان کے وقت کے گزارنے کا بہتر انتظام مسجد میں کیا جائے۔ اور مسجد سے یہ بڑے بڑے صحابہ کرام نکلے ہیں جن کو اللہ نے اتنا اعزاز اور اتنی فضیلت دی ہے، تو سب مسجد میں ہوتا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ مسجد تنگ ہو گئی تھی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی مسجد کی توسیع کرے، اس کو بڑھائے اور اس کے قریب کی جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے یعنی مسجد کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت دیا، کہا کہ اس کے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے مسجد کے نبوی کی توسیع کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے یہ کام سر انجام دیا، جس سے محاصرہ والے دن جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اس دن آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص فلاں خاندان کا یہ کھیت، یہ کھلیان خریدے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بخشش دے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ میں نے اس جگہ کو 20 یا 25 ہزار درہم کے عوض خرید کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے خرید لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس جگہ کو ہماری مسجد میں ملا دو اور اس کا اجر تمہارے لیے ہے۔ تو سب نے کہا ہاں اللہ کی قسم آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جب ان کو یاد دلایا کہا کہ ہاں اللہ کی قسم آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا تھا۔ اس حدیث کو اسی طرح صحیح ابن حبان نے ذکر کیا ہے، اس کی سند حسن ہے۔ آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے فرمایا کہ اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے جب جیش العسرہ
کی تیاری ہو رہی تھی تو سیدنا عثمان غنی 1000 دینار لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دینار کو خوشی کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں اچھال کر کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان بن عفان کا کوئی بھی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور یہ بات آپ نے بار بار دہرایا اور بار بار آپ کہتے رہے۔ آپ اس دینار کو ہاتھوں میں اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا اس کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حدیث نمبر 3701 پر ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موت کی بیعت بہت اہم ہے، اس کو بہت غور سے سنیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو جب کسی کام کی غرض سے مکہ مکرمہ بھیجا تو مسلمانوں میں یہ افواہ عام ہو گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4000 صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ آپ نے سب سے اس غرض سے بیعت لی کہ ہم اس وقت تک حدیبیہ کے مقام سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں۔ آپ نے 4000 صحابہ کرام سے اس بات کی بیعت لی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کا عزم رکھنے والے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین مسلمانوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے بیعت رضوان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ انہیں عطا فرمایا اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہا کہ اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ یہ بتائیے، اللہ جب ان کے دل کو جان لیا اور اپنی رضا کا پروانہ دے دیا تو کیا یہ الزام لگانا کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو گئے، ایسے آدمی سے بدبخت کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ جن کو میں اپنی رضا کا پروانہ دے رہا ہوں یہ بعد میں مرتد ہونے والے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ وہ مومن ہیں جن سے اللہ راضی ہوا۔ لیکن آج ایسے لوگ ہیں جو ان صحابہ کرام کو مرتد قرار دیتے ہیں اور ان کو گالیاں بکتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسے مجلسوں میں ہمیں دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائیں اور ان کے لیے اپنی زبان کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں جانتا؟ دیکھیے آپ الفاظ دیکھیے قرآن کے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی دلوں کو جاننے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا، اور فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جلد ہی فتح دے دی۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کو بیعت دی، چونکہ وہاں موجود نہیں تھے۔ مکہ میں مکرمہ میں آپ کو کسی کام سے بھیجے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہاں حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، تو پھر یہ موقع تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت لی اور فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں حدیث نمبر 4006 پر ذکر کیا ہے۔ اسی سلسلے میں فتنوں کے دور پر حق پر ہونے کی بشارت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دی۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فتنے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی شروع ہو چکے تھے۔ فتنے اتنے کہ ہر آنے والے اگلے حالات
مسلمانوں کو فتنوں کی طرف دھکیل رہے تھے، سیدنا عثمان کی زندگی کے آخری ایام میں فتنے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے، اور سیدنا عثمان کے خلاف بہت بڑی تعداد میں باغی سر اٹھا چکے تھے جو آپ سے خلافت کو چھیننا چاہتے تھے۔ ان حالات کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دیتے ہوئے فرمایا تھا، کہا کہ عثمان کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایسے حالات میں عثمان حق پر ہوں گے۔ عثمان کو کیا کرنا ہوگا؟ فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایسے حالات میں بھی عثمان کس پر ہوں گے؟ بولیے، حق پر ہوں گے۔ اور چنانچہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا کہ وہ جلد تمہارے اوپر ظاہر ہوگا، جلد آنے والا ہے، جلد ظاہر ہوگا۔ اسی درمیان ایک شخص اپنا منہ چھپائے گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شخص ان دنوں ہدایت پر ہوگا، جب گمراہی عام ہوگی، فتنے عام ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اسی درمیان سے ایک شخص سامنے سے گزرا اپنا منہ چھپائے ہوئے، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن جب فتنے اس طرح سر اٹھا چکے ہوں گے تو اس دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا، یہ شخص حق پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے اٹھے اور ان کی طرف بڑھے اور ان کا کاندھا پکڑ کے ایسے موڑ دیا، ان کے منہ کو موڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور فرمایا دکھا کر کہ کیا یہ وہی ہیں کہ اس دن حق پر ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہیں کہ اس دن حق پر ہوں گے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو اسی طرح سے امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ میں حدیث نمبر 111 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے دور میں حق پر ہونے کی بشارت نبی نے جب دے دی تھی، تو بھلا کوئی ہو سکتا ہے جو اس بشارت کے سننے کے باوجود صحابہ کرام میں ان دنوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا ہوتا؟ کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ ان دنوں یہ شخص حق پر ہوگا، ہدایت پر ہوگا، نہ صحابہ کرام کو معلوم تھا، تو کیا اس کے باوجود صحابہ کرام حضرت عثمان کے خلاف ہوتے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے یہ سراسر سفید جھوٹ ہے، یہ سب باغی اور خارجی تھے، روافض تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا ہوا تھا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کو بھی ہم وضاحت کریں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوا معلوم ہے؟ ثقہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کا نام ابو نضرہ منذر بن مالک ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مدینہ میں تھے کہ وہاں ایک شخص سیدنا عثمان کو گالی دے رہا تھا، تو ہم نے اس سے روکا کہ اس سے رک جا، لیکن وہ باز نہ آیا، تو اچانک سے ایک بادل گرجا، پھر آسمان سے بجلی آئی اور اس کو جلا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس کو اسی طرح سے کتاب الطبقات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ آخری مرحلہ ہے، بہت غور سے سنیے، اس کے بعد اپنی بات ختم کریں گے۔ مروان بن حکم فرماتے کہتے جس سال نکسیر پھوٹنے کی بیماری پھوٹ پڑی تھی، اس سال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سخت نکسیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی جا نہ سکے تھے، اور زندگی سے مایوس ہو کر وصیت بھی آپ نے کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، قریش کا ایک شخص خدمت میں، قریش کی طرف سے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کو کسی کو اپنا خلیفہ وصیت کر دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ سب کی خواہش ہے یا صرف تمہاری خواہش ہے؟ تو کہتے ہیں یہ سب کی خواہش ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی بات کی، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی بات کی، تو پھر پوچھا آپ نے کہ لوگ کس کو چاہتے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب نہیں دیا، تو آپ نے خود فرمایا، کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ عبداللہ بن زبیر کو چاہتے ہوں، کہ وہ خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو غالباً۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہی ان میں سب سے بہتر ہے، اور بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3717 پر ذکر کیا، لیکن آپ نے فرمایا آگے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک قمیص عطا کرنے والا ہے، اور منافقین یہ چاہیں گے کہ آپ وہ قمیص اتار دیں، لیکن آپ کو وہ قمیص نہیں اتارنا۔ اس موقع پر آپ نے یہی حدیث لوگوں سے بیان کیا، اور کہا اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی، مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس قمیص کو نہ اتاروں۔
نہ اتاروں۔ تو اس طرح سے آخر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ کیسے؟ ایک شخص سب سے پہلے داخل ہوا، اس نے آپ کا گلا گھونٹا، الموت الاسود جس کا نام تھا، وہ گلا گھونٹا، اور گلا گھونٹنے کے بعد وہ واپس آ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ میں عثمان سے زیادہ اس کے حلق کو، کسی چیز کو نرم نہیں پایا، کیونکہ آپ بہت ضعیف ہو چکے تھے، ضعیف العمر، کہا کہ میں نے ان کا گلا گھونٹا تو اس سے نرم کسی چیز کو نہیں پایا، اور یہاں تک کہ میں نے اس طرح سے ان کی سانس کو اکھڑتے ہوئے دیکھا جیسے کہ سانپ اپنی سانس جب اکھڑتا ہے، جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو تڑپتا ہے، میں نے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ یہ بیان کیا۔ پھر دوسرا ایک شخص اس کے اندر، ان کے گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے آپ کے ہاتھوں پر وار کیا اور یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کا کچھ حصہ کاٹ ڈالا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سورۃ الحجرات سے سورۃ الناس تک لکھے ہیں۔ اسی طرح سے ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے، ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو قتل کیا گیا تو آپ کے خون کا سب سے پہلا چھینٹا قرآن کی اس آیت پر پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ آپ کے مقابلے میں ان کو کافی ہوگا اور وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم ہم سب کے اندر ایک دوسرے کے تئیں محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو نفرتوں سے دور فرما، یا رب کریم ہمیں ایسا ہی ایمان عطا فرما جیسے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، یا رب کریم ہمارے دعا و عملوں کو قبول فرما۔